الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے تین چیزوں میں فرق کیا ہے اور اس فرق کو امت کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے، اور وہ تینوں باتیں ایسی ہیں جن سے ایمان میں فرق پڑتا ہے، عقیدے میں فرق پڑتا ہے، اور کسی بھی امت اور ملت کے قیام میں بھی فرق پڑتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا اقرار کریں اور یہ جانیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عنایت فرمایا ہے، اور اس معجزے کا تذکرہ کتاب و سنت میں بھی آیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا معجزہ اللہ نے قرآن کریم میں جن کا ذکر کیا ہے ان کے معجزات بھی ارشاد فرمائے۔ حضرت ہود علیہ السلام خدا کے واحد پیغمبر ایسے ہیں جن کا کوئی معجزہ اللہ نے قرآن میں نقل نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کا کوئی معجزہ تذکرہ نہیں فرمایا۔ لیکن جہاں یہ بحث آتی ہے کتابوں میں، وہ حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت، اتنا عمدہ واعظ کرنا، اتنا عمدہ تقریر کرنا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اللہ نے یہ فصیح و بلیغ کلام ہی ان کو معجزے کے طور پہ عنایت فرمایا۔ کوئی آدمی معجزات کا انکار کرے تو چونکہ اس ضمن میں وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، لہٰذا یہ حرکت کفر کی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو مانے، لیکن کہے کہ یہ جو خاص معجزہ تم جس کا ذکر کر رہے ہو اس کو میں تسلیم نہیں کرتا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کی کتاب کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہا ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ یہ تفصیلات بھی کتابوں میں لکھی ہیں، اس لیے معجزات کا ماننا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا یہ ایسا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور 15ویں پارے کا آغاز آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ نے اسی سے کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے اللہ کی ذات ہر قسم کی عاجزی اور نقص سے،
اس نے رات کے کچھ حصے میں ایک سفر کرایا، مسجد حرام بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک، اور اللہ نے یہ سفر کرانا تھا تو اللہ نے کرایا، یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سفر کو کرا نہیں سکتا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ زمین تھی جس میں ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس سفر میں 9 مقامات تو ایسے تھے جہاں آپ نے قیام فرمایا، اور جبریل امین آپ کو بتاتے رہے کہ آپ کے گرد و پیش کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا تھا، اور آپ نے ایک جگہ اترے اور نماز پڑھی 2 رکعتیں، اور وہ جگہ وہ تھی جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس ٹیلے پر۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں مریم نے جنم دیا تھا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر انہوں نے دکھایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا کنواں یہ تھا۔ آپ اترے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ کو دکھایا گیا اور اشارہ کیا جبریل نے، اس سے کہا یہ دیکھیں، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جو کہ سب سے افضل عبادت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یصلی قائما، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، قیام کی حالت میں تھے، اپنے رب کے ساتھ یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح کی اور جگہیں بھی آئی، 9 مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنا تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آپ کے معجزات ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں دونوں جگہ، ہر جگہ پر یہ باتیں آئی، اور ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ کے وہ لوگ جنہیں اللہ نے چن لیا اور ولایت کے منصب پر فائز فرمایا، جو اولیاء اللہ تھے اور ہیں، ان کی کرامتوں پر بھی ایمان لانا ضروری۔ کرامت پہ ایمان نہ لانا اور کرامت سے انکار کرنا، جبکہ وہ صحیح طور پر ثابت ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولیں، کوئی کہتا ہے میں اسے نہیں مانتا، کرامتوں کو مانتا ہوں، لیکن یہ جو تم کرامت بیان کر رہے ہو اسے میں نہیں مانتا، کہیں لکھی بھی نہیں، کسی نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو کرامت کا اس طور سے انکار کرنا ممکن ہے، بالکل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اولیاء اللہ کی طرف ایسی کرامتوں کو منسوب کرتے ہیں جو حقیقت میں واضح نہیں ہوتی، حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس جھوٹ کو نہیں مانتا، لیکن اولیاء اللہ کے لیے کرامتوں کا ہونا یہ یقیناً برحق ہے، تو آدمی ٹھیک کہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے معجزات کے بعد کرامتوں کو ماننا کہ اولیاء اللہ سے کرامت سرزد ہوتی ہے، یہ اہل السنہ کے عقیدے میں شامل ہے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے سرے سے کرامتوں ہی کا انکار کرتا ہو تو وہ اہل السنہ سے خارج ہو جائے گا۔ غیر نبی کے لیے کرامت کا ماننا، خود قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی اور انہوں نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرما، اللہ جو بھی لڑکا میرے پیٹ میں ہے اس کو ولادت کے بعد اللہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے لیے وقف کر رہی ہوں، میرا بچہ تیرے دین کا کام کرے گا، فتقبل منی، اللہ میری اس نظر کو قبول فرما، تو میری اس دعا کو سن رہا ہے اور تو علم رکھتا ہے کہ کیا ہوگا۔ چنانچہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ رب انی وضعتھا انثی، اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں بیٹے کے انتظار میں تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا تھا کہ کس غضب کا نصیب لے کے یہ بیٹی اس کے ہاں آئی۔ وہ جو کہتا تھا کہ کہتی تھی کہ قبول کر لیں، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس بیٹی کو بہت اچھے طریقے پہ، بڑی خوشی پہ اللہ نے اس بیٹی کو قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ کہتا ہے اس لڑکی کی پرورش بھی ہم نے بہت بہتر طریقے سے کی، پرورش ہم نے کی، جنم مریم کی والدہ نے دیا، اور رحمہ اللہ مریم نماز پڑھ رہی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام آئے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور باپ اصل میں بیت المقدس کا امام تھا، اور ماں یہ چاہتی تھی کہ یہ منصب میرے بیٹے کے پاس ہی رہے، لیکن بیٹی ہو گئی، اور اللہ کہتا ہے اس لڑکی کو ہم نے چن لیا اور ہم نے اس کی پرورش کی بہت اچھے طریقے سے۔ جب اللہ کہے کہ میں نے پرورش کی تو کیا کمی رہ گئی ہوگی؟ لیکن ظاہر ہے کہ مریم اللہ کی دوست تھیں، ولیہ تھیں، نبی نہیں تھی، اور اب مسئلہ یہ اٹھا کہ کون اس بچی کو پالے گا، کیونکہ والد رہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب، اور اللہ کے نیک بندے جس قلم سے تورات لکھتے ہیں، اس کو پانی میں بہائیں۔ چنانچہ جتنے انبیاء علیہ السلام یہودیوں کے زندہ تھے اور جو تورات لکھتے تھے اولیاء کرام، ان سب نے ندی پہ جا کر اپنے قلم پانی میں رکھے، اور ایک قلم ایسا تھا جو پانی کی عادت کے برعکس بجائے اس کے کہ نیچے جاتا، دریا کے بہاؤ میں جاتا، اس سے اوپر کی طرف سفر شروع کرتی۔ وہ قلم نکال لیا اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، تو اللہ نے یہ دکھایا، یہ زکریا علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اللہ نے کہا کہ اس بچی کو یہ پالیں گے، اور یہ ان کے خالو ہیں، خالو نے پالا۔ اللہ بتاتا ہے کہ ایک دن وہ مریم کے پاس آئے اور انہوں نے وہاں پر پھل دیکھے ایسے جو اس موسم میں پیدا نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا انا لک ھذا، مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ تو بے موسم کے پھل ہیں۔ قالت هو من عند اللہ، اس بچی نے کہا اللہ مجھے غیب سے یہ پھل بھیجتا ہے، فرشتے یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ میں سے تھیں اور یہ ان کی کرامت ہے، اور اس کرامت کو سوائے گمراہ لوگوں کے پوری امت مانتی ہے کہ اولیاء اللہ میں معجزات ہوتے ہیں،
اور قرآن نے ان اولیاء اللہ میں کرامتیں ہوتی ہیں، اور خود قرآن میں ان کرامتوں کا ذکر ہے، اس لیے کرامت سے انکار کرنا انسان کو اہل السنہ سے خارج کر دیتا ہے، وہ بدعتی ہے، اب جو مرضی کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامتیں در حقیقت اللہ کا فعل ہے، اور اللہ ان لوگوں سے اپنی نسبت کا اظہار کرتا ہے کہ اتنا محترم آدمی ہے کہ اس کے لیے یہ معجزہ ہے، یہ میرے نزدیک اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہم اسے معراج کے سفر پہ لے جا رہے ہیں۔ یہ خاتون ہمارے دوستوں میں سے ہے، اس نصیب کی ہے کہ ہم انہیں صاحب کرامت ولیہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ مریم کتنی بڑی، کتنی عظیم ہستی ہے۔ اور تیسرے درجے پہ آ کے ہم جیسے عوام ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی معجزہ اور کوئی کرامت سرزد نہیں ہوتی، اللہ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ لوگ خود حرکت کریں گے تو پھر خدا ان کی حرکات پہ نتائج مرتب کرے گا، اور اگر لوگ بیٹھے رہیں گے کہ اولیاء اللہ کی کوئی کرامت ہمیں مل جائے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی کبھی نہیں ہوتے۔ اور نکتے کی بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں متفرق جگہوں پر آباد تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے کہا اب انسانوں میں ٹائم کے ساتھ اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ہم ان کی مدد کرتے تھے، عذاب بھیج دیتے تھے ان کے منکروں پر، لیکن انسانیت چونکہ اس درجے میں پہنچ چکی ہے کہ اب وہ اپنے ایک دوسرے کے حقوق فرائض سب سمجھتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی عذاب اب نہیں آئے گا، قصہ زمین برسر زمین، زمین والے اپنے جھگڑے خود ہی طے کر، اس لیے پوری دنیا بھی اب مل جائے اور پوری دنیا کے لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کام کرنے لگیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، خدا کبھی بھی پتھر نہیں برسائے گا چاہے اس دنیا کا ایک ایک آدمی اس کام میں چلا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کبھی بھی انسانوں کی نافرمانی پر حضرت نوح علیہ السلام جیسا ایک سیلاب آیا تھا دوبارہ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے، اللہ نے وہ جو عذاب بھیجنے کی اس کی سنت اور اللہ کا طریقہ تھا ختم ہو گیا، اور اللہ نے کہا کہ اب جو کام تم کرو گے تم اس کے ذمہ دار ہو، اللہ اب کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے جن لوگوں کو ہمارے اس جملے پہ اعتراض ہوتا ہے، ہم اس کے لیے یہ اتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اب کوئی معجزے اور کرامتیں نہیں آئیں گی تو اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے، لیکن بحیثیت قوم لوگوں میں شعور پیدا نہ ہو، اور بحیثیت قوم لوگ ظلم کے خلاف نہ جہاد کریں، نہ خود بولیں، نہ دل میں برا سمجھیں، یہ تینوں درجات لوگ گم کر دیں، اور لوگ منکر امر پہ نکیر نہ کریں، برائی کو برائی نہ کہیں، اس کو اچھائی میں بدلنے کے لیے جد و جہد نہ کریں، اور منتظر رہیں کہ اللہ اس سارے ظلم کو خود مٹا دے گا۔ اللہ نے بتا دیا ہے میں نہیں کروں۔ اللہ کہتا ہے فاستخف قومہ، فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنے اقتدار سے ڈرایا کہ میری یہ طاقت ہے اور میں تمہارے حقوق ایسے برباد کر رہا ہوں، سلب کر رہا ہوں۔ فاستخف قومہ، اللہ کہتا ہے فرعون نے اپنی قوم کو ڈرایا،
اور قوم فرعون کی طاقت کو مٹانے ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھی بلکہ اس کو تسلیم کر لیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ ظلم کے مقابلے میں جنہوں نے تسلیم کر لیا تھا یہ پرلے درجے کے گناہگار تھے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ جو بدر کی لڑائی ہوئی ہے نا، اور آپ تھوڑے تھے اور وہ زیادہ تھے، ہم نے آپ کو فتح دے دی، لِيُحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ اس زمین پر وہ لوگ باقی رہیں جنہوں نے اپنی بقا کے لیے جد و جہد کی تھی۔ لِيُحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، جن کے رہنے کا کوئی جواز اور دلیل ہے، ہم نے انہیں باقی رکھنا ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی تھی، اللہ نے ہلاک کر دی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، ہم قوموں کو برباد کر دیتے ہیں جب وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اے خدا اس زمین میں ہم رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم اتنے گر گئے۔ اس لیے ظلم کے خلاف نہ بولنا اور یہ سمجھنا کہ اب اللہ کوئی کرامت ظاہر کرے گا، یہ علم میں ناپختگی ہے اور علم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ لوگ اپنے حقوق اور فرائض کے لیے جب تک خود جد و جہد نہیں کریں گے خدا کی طرف سے ان کے لیے کوئی مدد نہیں بھیجی جائے گی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک طائف کے قلعے کا حصار فتح مکہ کے بعد جب ہزاروں مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہیں کھل گئی تھیں، 1 مہینے تک طائف میں محاصرہ ہوا اور قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے واپس مکہ آ گئے، اور وہاں آ کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں اور سوچو کہ ہم کس طرح اس قلعے کو توڑ سکتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، شام میں ہم اگر چلے جائیں اور ان سے منجنیق لے آئیں تو اس گولے اور پتھر کے ذریعے اس قلعے کی دیواروں کو توڑا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ شام میں ٹریننگ لے لو، اور یہ بھی فرمایا ساتھ دیکھو، فرمایا وہ منجنیق جو ہے نا اس کے بنانے کا طریقہ بھی سیکھ کے آنا، تاکہ ہم نے جب ایک کافر قوم کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو ہمیں اپنا اسلحہ بھی بنانا ہے، اسباب اور وسائل کی دنیا سے اٹھ جانا اور یہ سوچنا کہ اب اللہ کوئی اللہ کبھی ایسے نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی امیدیں ختم کر دینی چاہیے کہ اللہ کچھ کرے گا، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ہے جو تم کرو گے اس کا نتیجہ ہم تمہیں دکھا دیں گے۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، جس قوم نے برباد ہونا ہے اس کی دلیل بھی ہم تمہیں دے دیں گے۔ یحییٰ مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَةٍ، اور جو قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ دنیا میں رہے اور خلق خدا کو نفع پہنچائے، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ اس قوم کو ہم نے باقی رکھنا ہے۔ اس لیے ہم میں سے جو لوگ امیدوں کی دنیا میں بستے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ امیدوں کے مقابلے میں انسانوں کے شعور کو بیدار نہ کیا جائے، جب تک کہ لوگوں کو امیدوں کی دنیا سے نکال کر حقائق کی دنیا میں نہ لایا جائے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے وہ امیدوں کی دنیا جو عام طور پہ باطل ثابت ہوتی ہے، ایک ہے حقائق کی دنیا جس میں رہنا ضروری ہے، اور ایک ہے مایوسی کی دنیا جس میں رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان 2 انتہاؤں کے درمیان ایک طرف یہ امید، ایک طرف یہ مایوسی، اس کے درمیان رہنا ضروری ہے کہ انسان یہ جانے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان حقائق میں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ہے سارا کھیل اور یہ ہے جد و جہد۔ جو آدمی حقائق کی دنیا میں رہتا ہے اور باشعور ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے،
تو اسے اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، دل میں نفرت ہونی چاہیے، اگر وہ اس ظلم کو مٹا سکتا ہے تو اسے مٹانا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ اللہ مٹا دے، اللہ ایسے نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ بد سے بدتر آدمی آتا ہے، بد سے بدتر آدمی آتا ہے۔ ہمارے دوستوں میں ایک صاحب تھے اور وہ سن 61 میں آئے پنڈی صدر میں، اور انہیں نوکری مل گئی ڈاک خانے میں۔ ڈاک خانے کی اس نوکری بڑی چیز ہو جاتی تھی۔ تو ہیڈ جو تھا ڈاک خانے کا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب تم نیک بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، لہٰذا صدر جنرل ایوب کے ہاں جتنی بھی ڈاک ہے تم لے کے جایا کرو۔ وہ بڑے خوش ہوئے، اور جب بھی ڈاک آتی تھی پریزیڈنٹ کے نام، وہ ہمیشہ لے کے جاتے تھے۔ اور ہمیں خود بتاتے تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ میں جب جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی ملتا تھا۔ میں پہلی مرتبہ گیا تو جنرل ایوب کی جو بیٹی تھی ملی اور مجھے بٹھایا، بڑی عزت دی، کہا بھائی نے چائے پلاؤ۔ تو میں بیٹھ گیا، انہوں نے دستخط کیے، جو بھی ڈاک تھی وصول کر لی۔ کہتے تھے ایک مرتبہ میں گیا تو بالکل جب بھی جاتا تھا چائے پیتا تھا، خوشی سے لوگ ملتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ جنرل صاحب مل گئے، انہوں نے بھی سائن کر دیے ڈاک پہ، بڑے خوش تھے۔ پھر ایک مرتبہ میں گیا تو ایک کرسی تھی، انہوں نے، بڑے سہمے ہوئے لوگ تھے، سب چپ تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ادھر بیٹھو اور دیکھو ہم نے اطلاع کر دی اندر سے اب کون آ۔ بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا دیوار کے اس طرف جنرل ایوب ٹیلی فون کر رہے تھے، کسی کو بھی کر رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فیلڈ مارشل تک پہنچا، اور اب ملک میں جگہ جگہ یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ایوب کتا ہائے ہائے، میں ان قریب اس ملک کو چھوڑ جاؤں گا، اور میں تو کتا ہوں نا، اب جس کو دے کے جاؤں گا وہ خنزیر اور سور ہے۔ کہتے تھے دستخط کوئی آیا، اس کی ڈاک ختم ہو گئی، میں اٹھ کے چلا آیا، اور ایوب خان اپنے بعد پھر جنرل رانی کو چھوڑ کر گئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہمارا ملک۔ اس لیے جب تک لوگوں میں شعور، آگاہی خود پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ناکامی ہے۔ اس منبر کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے وہ بات کریں جس بات میں دین، نماز، روزہ، اس کے علاوہ بھی جو انسانیت کا شعور ہے اس پہ بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ سے کی کہ بہت سے لوگ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ اس نے بتا دیا ہے کہ تم اس زمین پر رہنے کا جواز بتاؤ، ہم تمہیں باقی رکھیں گے۔ جب تم دلیل یہ دو گے کہ ہم زمین پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو پھر تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے اور تمہارے فیصلے غلط ہوں گے، اور تم سے اس عذاب کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔